السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے فقہ السنہ جلد اول کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں، اور فقہ اور اصول فقہ پہ آپ ہی کی کلاس میں داخل نصاب کتاب تسہیل الاصول الى فہم علم الاصول کے درس میں بات ہو چکی ہے کہ فقہ اور اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، فقہ اور اصول فقہ کا وجود کب اور کیسے ہوا، فقہ اور اصول فقہ جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے کیا مدارج اور کیا مراحل گزرے ہیں، وہ کن پروسیس کو ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کے ادوار کیا ہے۔ اصولیین و فقہاء نے ان کی جو تاریخی سفر ہے، ان کے جو مراحل ہے، ادوار ہے، ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان ساری باتوں پر بحث گزر چکی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی تمہید و توطیہ کے فقہ السنہ کا درس شروع کیا جائے۔ اس کتاب میں کتاب الطہارہ سے درس کا آغاز ہوگا۔ بنا بنے آئیے پہلے ہم طہارت کو جانتے ہیں۔ الطہارت، اولاً اگر آپ جاننا چاہو تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت ظاہری اور طہارت معنوی۔ طہارت ظاہری یہ اپنے نام کے اعتبار سے ہی آیا ہے، یعنی یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی نجاست لاحق ہو جائے، خواہ اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت ظاہری کہتے ہیں۔ اور طہارت معنوی وہ دل کی صفائی ہے، اور طہارت معنوی سے ہر وہ شخص مرکب ہے جن کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ دوسرے معنی میں کہو کہ جن کے اندر ایمان نہ ہو، جو مومن نہ ہو۔ اسی طہارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن لا ینجس، کہ مومن شخص ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ناپاک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے گرچہ کوئی بھی چیز اس میں نجس لائق ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی نجاست معنوی سے وہ ہمکنار نہیں ہوتا ہے، لیکن نجاست ظاہری سے وہ ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم جس کو میں نے سب سے پہلے ذکر کیا، یعنی طہارت ظاہری، تو طہارت ظاہری کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں بہترین صورت، حقیقی صورت وہ یہی ہے کہ پانی سے پاکی حاصل کی جائے۔ اگر ظاہری طہارت کو لی جائے تو پھر ہم جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طہارت ظاہری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت حقیقی، ایک طہارت حکمی۔
طہارت حقیقی وہ صرف بصرف پانی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی غسل کر کے ہو یا پھر وضو کر کے ہو یا پھر جس جگہ میں یا جہاں نجاست ہو اس کے دھو کے ہو وغیرہ ذالک، یعنی پانی سے حاصل کی جانے والی طہارت کو طہارت حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن پانی کے غیر موجودگی میں پانی کے کام کے طور پر جو مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ تیمم کی شکل میں ہو، وضو کے قائم مقام میں یا پھر غسل کے قائم مقام میں، تو اس میں بھی طہارت بالکلیہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اس طہارت کو طہارت حقیقی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کو طہارت حکمی کا نام دیتے ہیں۔ یعنی غسل کر کے جو طہارت حاصل ہو رہی تھی، اس طہارت کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اس کو قائم مقام مانا گیا ہے اس کے غیر موجودگی کی صورت میں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ پانی کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ حقیقی طہارت پانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بولے المیاہ واقسامها، پانی اور اس کی قسمیں، ماؤن پانی اس کی جمع ہے میاہ، واقسامها اور اس کی قسمیں۔ پھر ان کے اقسام کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی 4 تقسیم کرتے ہیں کہ پانی کی 4 قسمیں ہیں۔ القسم الاول، پہلی قسم الماء المطلق، مطلق پانی، عام پانی۔ القسم الثانی، یعنی دوسری قسم الماء المستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی۔ القسم الثالث، یعنی تیسری قسم الماء الذي خالطه طاہر، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز گھل مل جا رہی ہو۔ القسم الرابع الماء الذي لاقته النجاسہ، چوتھی قسم وہ پانی جس میں کوئی نجس چیزیں گھل مل گئی ہو۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ پہلی جو قسم ہے یعنی مائع مطلق جو ہے اس کی 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ مائع مطلق کی 4 قسمیں ہیں، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ماء المطر والثلج والبرد، پہلی قسم بارش کا پانی، الثلج برف، اولے وغیرہ۔ دوسری قسم ماء البحر، سمندر کا پانی۔ تیسری قسم ماء زمزم، بیر زمزم کا پانی۔ چوتھی قسم ماء المتغیر بطول المکث، لمبی دیر تک کہیں پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے تغیر شدہ پانی۔ اور پھر ان کے بعد ہر ایک قسموں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہی بول رہے ہیں کہ القسم الاول من المیاہ، پانی کے قسموں میں سے پہلی قسم الماء المطلق، پہلی قسم کیا ہے؟ مائع مطلق ہے۔ وحکمہ، مائع مطلق کا حکم یہ ہے، یعنی برف، اولے، سمندر کا پانی، زمزم یا لمبے دیر تک رہنے کی وجہ سے تبدیل شدہ پانی کا حکم یہ ہے انہو طہور، کہ وہ طاہر ہے یعنی پاک ہے۔ طہور، طہور میں 2 چیزیں مربوط ہے جس کی تشریح خود مؤلف رحمہ اللہ کر رہے ہیں کہ اے طاہر فی نفسہ، یعنی بذات خود مائع مطلق پاک ہے، مطہر لغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ تو طہور لفظ لا کر کے دونوں چیزوں کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ وَيَنْدَرِدُ تَحْتَهُ مِنْ أَنْوَاعٍ مَا يَعْطِي، اور اس کے بھی کچھ قسمیں ہیں مائع مطلق کی، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جو کہ مندرجہ ذیل ہے یا جو کہ نیچے آ رہے ہیں۔ پہلی قسم ماء المطر والثلج والبرد، یعنی بارش کا پانی، برف یا اولا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، اطہرکم بہ میں دونوں معنی پایا جاتا ہے، یعنی بذات خود وہ پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس میں وجہ جو بیان کی گئی ہے بارش برسانے کی، اس کا جو ریزن بیان کیا گیا ہے وہ ہے
تاکہ تمہیں پاک کرے۔ تو گویا کہ بارش جو ہے پاک کرنے والا ہے، اور پہلا معنی کہ وہ بارش کے جو بوند ہوتے ہیں، بارش کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ناپاک چیز دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ بنابر مائے مطر میں دونوں معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ پاک بھی ہے بذات خود اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ پاک پانی کا مطلب خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا، طہور کا لفظ استعمال ہوا یہاں۔ اور اسی طرح حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے نماز کے لیے تو کچھ دیر تک چپ رہتے تھے، سکت ہنیہۃ قبل القراءۃ، قرات سے پہلے۔ فقلت، تو میں نے کہا یعنی نماز کے بعد، یا رسول اللہ بأبی وانت وامی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، کیا خیال ہے اس چپ رہنے کے سلسلے میں جو تکبیر اور قرات کے درمیان ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا آپ اس کے دوران کیا کہتے ہیں، کون سے کلمات کہتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں یا کون سی سورہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں صحابی رسول سوال کر رہے ہیں۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، کہیں بالماء والثلج والبرد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے تبدیلی کے ساتھ۔ راہ الجماعہ الا الترمذی، اس روایت کو جماعت نے روایت کی ہے۔ جماعت سے مراد آپ گزشتہ سال بلوغ المرام کے ضمن میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اس میں جماعت سے مراد کچھ لوگ السبعہ مراد لیتے ہیں، یعنی سبعہ سے جو مراد ہے وہی جماعت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبعہ کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے۔ بنابر اس میں 8 کتابیں شامل ہوئی، الا ترمذی کہہ کر کے ان 8 کتابوں میں سے ترمذی کو نکال دے رہے ہیں۔ اور یہ حدیث بخاری میں 744 نمبر پہ ہیں، مسلم میں 598 نمبر پہ ہیں، اور ابو داؤد میں 781 نمبر پہ ہیں، اور نسائی میں 60 نمبر پہ ہے۔ دوسری قسم ماء البحر، سمندر کا پانی۔ سمندر کے پانی کے پاک ہونے اور پاک کرنے کی دلیل یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، یعنی کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سب سمندر میں سوار ہوتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، فإن نتوضع یا فإن توضعنا به عطشنا، اگر ہم ان پانی کے ذریعے جو پانی تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں اس سے وضو کرتے ہیں تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ افنتوضع بماء البحر، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے۔ یہاں بھی طہور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ الحل میتتہ، اور اس کا جو جانور ہوتے ہیں، اس کے جو مردے ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ واضح ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام کہہ دیتے، جواب مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، بلاغت و فصاحت سے پر تھے۔ بنابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، یہ دیا کہ ہوا طہور ماؤہ، اس کا پانی طہور ہے، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ صرف وضو ہی نہیں بلکہ کسی بھی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک زائد فتویٰ بھی دیا ہے کہ صرف پانی ہی نہیں بلکہ اس میں اگر کوئی مردہ بھی ہے تو وہ بھی حلال ہے، یعنی اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، اس سے بہت سارے مسائل استنباط کر سکتے ہیں۔ ظاہری مسئلہ
تو آپ کو استنباط کر کے یہی دینا ہے کہ وہ فتویٰ دینے کی صورت میں دو چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے، یا دوسرے معنی میں کوئی اگر سوال کرے تو اس کو جواب دینے کے وقت دو چیزوں کا دھیان رکھیے، صرف نام اور لا سے کام مت چلائیے، بلکہ وقت و حالات کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے سوال کا جواب دیا جائے۔ اس لیے کہ بسا اوقات سائل کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا سوال اس کے برخلاف ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیسے سوال کریں۔ تو آپ جب جواب دو تو اس کو ایسے حساب سے جواب دو کہ اس کو تشفی بخش جواب مل جائے۔ دوسری بات، اگر اس کے ضمن میں کوئی زائد چیزیں بھی ہیں جس کو جاننا اس سائل کے لیے ضروری ہے تو اس کو بھی آپ بتا دو۔ اب یہ نہ کہو کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپناتے ہوئے الحل میتتہ کا لفظ زیادہ کیا ہے۔ اس کو خمسانی روایت کیا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 83 میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے حدیث نمبر 69 میں، اور امام نسائی نے 59 میں، ابن ماجہ نے 386 میں ذکر کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے موطا کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 22 میں ذکر کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا هذا الحدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وسألت محمد بن اسماعیل البخاری، اور اس حدیث کے بارے میں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، فقالت، انہوں نے کہا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ ماء زمزم کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں اس کے دلیل کے طور پر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ جس کو کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی ماء زمزم یعنی زمزم کا پانی منگوایا، فشرب منہ وتوضع، اور ان میں سے پیا اور اس سے وضو بھی کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ماء زمزم بذات خود طاہر ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ماء زمزم طاہر تو ہے یا مطہر نہیں ہے، یعنی ماء زمزم سے وضو نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے منہ پہ یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، وہ پانی ہے، ہم کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے الماء المتغیر بطول المکث، کہ وہ پانی جو لمبے دیر تک رکنے کی وجہ سے تغیر شدہ ہو گئے ہوں، ان کا رنگ، بو یا پھر ذائقہ بدل گیا ہو، اور بسبب مقررہ، یا تو اس کے بہت دیر تک وہاں رہنے یا بہت دن تک رہنے کی وجہ سے، اور بمخالطۃ ما لا ينفك عنه غالبا، یا ان چیزوں کے ملنے کی وجہ سے رنگ بدل گیا ہو جن چیزوں سے اس کو غالبی طور پر، اغلب طور پر اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ دونوں چیزیں گویا کہ لازم ملزوم ہے۔ کالتحلب، جیسے کہ کائی آپ دیکھے ہوں گے اپنے ہاں اگر کوئی تالاب وغیرہ ہو اور لمبے دیر تک، یعنی کئی دنوں تک، کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک پانی رہتا ہو تو اس کے اندر گرین سا کچھ پھسلاہٹ کی طرح کوئی چیزیں ہو جاتی ہے، اس کو کائی بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو تحلب بولتے ہیں۔ وورقۃ الشجر، یا کہ درخت کے پتے گرے، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، تو اس میں یہ حکم ہے کہ اس میں ماء مطلق جو ہے وہ اس کو شامل ہے علماء کرام کے اتفاق کے ساتھ۔ والاصل فی هذا الباب ان كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقید يصح التطہر به، اور اس میں اصل حکم یہی ہے کہ جب تک اس کو اس باب میں شامل کیا جا سکے، یعنی ماء مطلق میں شامل کیا جا سکے، تب تک بغیر کسی تقید کے وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اس سے مؤلف رحمہ اللہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ماءً ایک نکرہ استعمال کیا گیا ہے جو عام کا
فائدہ پہنچاتا ہے کہ عام پانی، تو جب تک وہ عام پانی رہے، مطلق پانی رہے، تب تک اس کا حکم وہی رہے گا جو عام پانی کا حکم ہے، یعنی بذات خود پاک بھی رہے گا اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو سعادت دارائن بخشے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ